پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط۔ بیلاروس کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں شرکت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان عوام کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر پیش رفت کے لیے 2 ہفتے بعد وفود کی سطح پر بیلاروس میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں غزہ میں کشیدگی کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا۔ بیلاروس کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس کو مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار دے دیا۔ کہا اسلام آباد ریڈ زون کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ہم نے ان سے ہر طریقے سے بات چیت کی۔ یہ مذاکرات کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ان کی پارٹی قیادت سے پوچھ لیں۔ سنگجانی کی جگہ فائنل ہوئی تھی، وہیں جانے کے لیے راستے کھلوائے گئے۔ پی ٹی آئی کا کنٹرول خفیہ ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ تو بات کرنا چاہتی تھی۔ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے والا خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے۔ مظاہرین میں شامل لوگ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آنسو گیس کے شیل فائر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک کی سیکیورٹی سخت، پاک فوج کے جوان تعینات۔ ڈی چوک کی طرف بڑھنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے ریلی کی قیادت کرنے والوں سمیت اہم رہنماؤں کی گرفتاری کی بھی ہدایت۔ شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج طلب کی گئی ہے۔ انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات۔ اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے ایک گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی۔ 3 اہلکار شہید، رینجرز اور پولیس کے 3 جوان شدید زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک شرپسندوں کے حملوں میں رینجرز کے 3 اور پولیس کے 2 اہلکار شہید ہو چکے۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک کی سیکیورٹی سخت۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نام نہاد پرامن احتجاج کی آڑ میں پولیس اور رینجرز پر حملے قابل مذمت ہیں۔ انتشاری ٹولہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہا ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے سزا دلوائی جائے۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج۔ بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد۔ حقلہ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے۔ پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا۔ کانسٹیبل مبشر کو اغوا کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہو گئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ۔ راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ جو ریاست کو چیلنج کرے گا ان کے لیے کوئی رحم نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں گرینڈ آنگ جرگہ سے خطاب، کہا کلا عبداللہ کا سب سے بڑا مسئلہ قبائلی دشمنیاں ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کا کہنا ہے تمام اضلاع جائیں گے، مسائل سنیں گے، پشتون اور بلوچ عوام جرگوں سے ہی مسائل حل کرتے ہیں۔ میں ریاست کا نمائندہ ہوں، وفاق کے مسائل بتائیں تاکہ انہیں حل کر سکیں۔ پی ٹی آئی کا قافلہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے اسلام آباد 0 پوائنٹ پہنچ گیا۔ قافلے کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ بشا بی بی بھی قافلے میں شریک۔
اسلام آباد میں سیکورٹی انتہائی سخت، بلو ایریا، جناح ایونیو، 0 پوائنٹ کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر بند۔ پی ٹی آئی کارکنان کی سنجانی ٹول پلازا پر سرکاری سامان چوری کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کارکن سرکاری کمپیوٹرز اور دیگر قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے۔ پرتشدد مظاہرین نے پولیس کی گاڑی بھی جلائی۔ پرتشدد کارروائیوں اور توڑ پھوڑ کی متعدد ویڈیوز سامنے آ چکی۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں آج بھی تعلیمی ادارے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث راولپنڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ لاہور میں آلو، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتوں میں اضافہ۔ 1 کلو آلو 200 روپے، ٹماٹر 250 روپے، پیاز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے 28 نومبر تک ملتوی۔ احتساب، عدالت نے عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پیناما اسکینڈل کے معاملے پر نیب سے رجوع کرنے کی حامی بھر لی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پیناما اسکینڈل سے متعلق درخواست نپٹا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، پیناما اسکینڈل کے بعد مخصوص کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، باقی مقدمات کہاں گئے معلوم نہیں۔ نئی ترامیم کے مطابق نیب ہی معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ جائیے گا۔ اغوا یا گمشدگی کے کیسز ریگولر بینچ میں پیش ہوں گے۔ اداروں پر الزام کی درخواست آئینی بینچ میں پیش ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کی ریمارکس، عدالت کی لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کو مقدمے کے بعد میجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور زمبابوے دوسرے ون ڈے میں آمنے سامنے، قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، حسیب اللہ اور محمد حسنین آؤٹ، ابرار احمد اور طیب طاہر ڈیبیو کریں گے۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، 3 میچوں کی سیریز میں میزبان زمبابوے کو 1-0 کی برتری۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے پنجے گاڑ لیے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا۔ استور اور گوپس میں -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا گیا۔ آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور میں انتظامیہ کی انسداد اسموگ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں 56 دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مال سیل کیے گئے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 19,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ہتھنی کو کنٹینر کے ذریعے سفاری پارک لے جایا گیا، جہاں خصوصی انکلوژر اور سوئمنگ پول بنایا گیا۔ سفاری پارک میں مدھوبالا کی بہنیں سونیا اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کا اسٹاک ایکسچینج کی پارکنگ میں چھاپا۔ اسٹاک ایکسچینج میں قائم بینک کے برانچ مینیجر فیصل سمیت 2 ملزمان گرفتار، 45,000 امریکی ڈالر برآمد۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان غیر ملکی کرنسی کا غیر قانونی لین دین کرتے تھے۔ شاغی میں اسمگلرز کی فائرنگ سے کسٹمز اہلکار جام بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ چاغی میں اسمگلنگ کے خلاف پرعزم ہے، بزدلانہ حملوں سے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ کراچی میں تیز رفتار گاڑی نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ سائٹ ایریا میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل۔
اٹھ شریف میں شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا. کمرے میں جنریٹر کا دھواں بڑھنے سے باپ بیٹا جامد. بیوی کی حالت تشویشناک. جاں بحق ہونے والوں میں 24 سال کا عامر اور 2 سال کا عمران شامل. موقوی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا. 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا. لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا ریلیف مل گیا. 2020 کے الیکشن میں مداخلت کا کیس ختم. عدالت نے اسپیشل کونسل کی درخواست قبول کرتے ہوئے انتخابی بغاوت کا مقدمہ خارج کر دیا. پروسیکیوٹر نے خفیہ دستاویزات کا مقدمہ بھی خارج کرنے کی اپیل کی. کہا آئین کا تقاضا ہے صدر پر غیر ضروری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. ٹرمپ کے خلاف الیکشن نتائج بدلنے کی کوشش سمیت کئی مقدمات زیر سماعت ہیں. حزب اللہ اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی بیروت پر بمباری. 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید. لیبنان میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری کے لیے آج اسرائیلی کابینہ کا اجلاس ہوگا. جنگ بندی کے امکان پر خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت 2.5% کم ہو کر $73.2 فی بیرل پر آ گئی. امریکی WT خام تیل کی قیمت 2.6% کم ہو کر $69.2 فی بیرل ہو گئی. اور پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں دوسرے ون ڈے میں مد مقابل. زمبابوے کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. 5 وکٹیں 97 رنز پر گر گئیں. سلمان علی آغا نے 3, ابرار احمد نے 1 وکٹ لی. قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں. حسیب اللہ اور محمد حسنین آؤٹ. ابرار احمد اور طیب طاہر ون ڈے ڈیبیو کر رہے ہیں.